اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبلها منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی منت کو سن لیا اور انہیں حمل دے دیا، بڑھاپے میں حمل قرار پایا، اور پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوئی، جب بچے کی ولادت ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی۔ منت کیا کیا تھا انہوں نے کہ اگر بیٹا دے گا تو مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت المقدس کے لیے میں وقف کر دوں گی، لیکن بیٹی ہو گئی اور بیٹی کا نام مریم رکھا گیا، وہی مریم عذرا پاکیزہ خاتون۔ تو جب گود میں بچی آئی تو حضرت حنا نے یہ کہا کہ اے اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی۔ یہاں قرآن پاک میں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس کا معنی مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ لڑکی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں وہ لڑکے کے اندر نہیں۔ انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس چیز کو، یہ نہیں کہ منہ ٹیڑھا کر دیا میں نے مانگا کچھ تھا اور مجھے ملا کچھ اور ہے، نہیں، اسے بخوشی قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد پھر وہ لے کر کے مسجد اقصیٰ میں آئی، بیت المقدس میں۔ اس بڑھاپے میں ایک بچی ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ منتوں کو پورا کرنے والے لوگ تھے، اپنے دل پر چاہے جس قدر بھی بوجھ والا معاملہ ہو لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیتے تھے۔ بی بی حنا آئی مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں۔ اس وقت مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس کے متولی امام حضرت زکریہ علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی کو انہوں نے دیا، دودھ پیتی بچی کو۔ پوچھا انہوں نے یہ کیا ہے؟ کہا میں نے منت مانگی تھی جب یہ حمل سے بھی نہیں تھی کہ اللہ اگر تو مجھے کوئی بچہ دے گا تو میں تیرے گھر کے لیے اسے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ میرے گھر بیٹا نہیں بیٹی ہوئی ہے اور میں وہ منت پوری کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں بچی لائی ہوں۔ تو پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، تو پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایڈاپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ بی بی مریم کو لے کر مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں ایک محراب الگ تھی، اس محراب میں ان کی پرورش کے لیے انہیں رکھ دیا۔ چھوٹی سی مریم کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس میں۔ آج بھی وہاں پر محراب مریم موجود ہے، آج بھی ہے۔ تو وہاں پر محراب کا تذکرہ بہت اہم ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ محراب کا جو ذکر آیا ہے، ایک محراب یہ جس میں ہم نماز پڑھاتے ہیں، ایسے مسجد اقصیٰ میں کئی محرابیں ہیں، کئی محراب ہیں۔ ایک محراب جس کو محراب مریم کہتے ہیں، وہاں پر حضرت مریم کی پرورش ہو رہی تھی۔ اب کیسی پرورش ہو رہی ہے دیکھیں، کیسے پرورش۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کبھی کبھار اس محراب میں جا کر دیکھتے تھے کہ بچی کا کیا ہو رہا ہے، کیسے چل رہا ہے۔ تو جب وہاں جاتے تھے تو فرماتے ہیں، قرآن میں وہ الفاظ آئے ہیں، قال یا مریم انا لکی ھذا، قالت، حضرت زکریہ جب جاتے تو دیکھتے ان کے پاس ایسے ایسے پھل رکھے جاتے تھے جن پھلوں کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا، وہ محراب میں پھل رکھے جاتے تھے۔ اور حضرت بی بی مریم چھوٹی سی جب وہ بولنے کے قابل ہوئیں اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئیں تو پھل کھا کر کے گزارا کرتی تھیں، بے موسم کے پھل انہیں ملتے تھے، جس پھل کا موسم نہیں ہوتا تھا وہ پھل وہاں رکھے جاتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا، اے مریم یہ سب کہاں سے آتا ہے تیرے پاس؟ انا لکی ھذا، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پاک مریم نے کہا، اے زکریہ علیہ السلام یہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب در حقیقت یہاں دیکھا جائے تو ظاہری طور پر تو زکریہ علیہ السلام پالنے کے لیے لیے تھے، حقیقت میں تو مولا پال رہا ہے۔ رب تعالیٰ کے لیے جو نذر کر لیا گیا، جو منت کر لی گئی، میں نے پچھلی تفسیر میں بھی یہ کہا تھا کہ اللہ پر جب توکل کوئی کرتا ہے، یقین کرتا ہے، تو مولا پھر اس کی مکمل حفاظت بھی فرماتا ہے، مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر رات میں سونے کے وقت بندے نے یہ کہا کہ مولا میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر دیا، جیسے ہی زبان سے اس کے نکلتا ہے، مولا رات کے وقت 2 فرشتوں کو اس کی نگرانی کے لیے اتارتا ہے۔ میرا بندہ میرے حوالے کر کے سو رہا ہے، جب تک وہ بیدار نہ ہو تم وہیں کھڑے رہو۔
فرشتوں کو حفاظت کے لیے اتار دیا جاتا ہے. جس نے بھی اپنے آپ کو مولا کے حوالے کیا، قرآن پاک میں ہے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ السیئات ما مکروا. جس نے یہ کہا مولا میں نے اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بری چیز سے محفوظ کر دیتا ہے. تو یہاں پر بی بی مریم کی ماں نے جو منت کی تھی کہ اللہ مجھے جو بھی بچہ دے گا میں تیرے راہ میں اسے وقف کروں گی، وقف کر دیا، وہ اپنے گھر بیٹھی ہوں گی. لیکن بی بی مریم کی پرورش اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے محراب میں پھل پہنچاتا ہے اور ان کی پرورش فرما رہا ہے. اب سنیے، آپ کو حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی جب کسی چھوٹی سی بچی کی غیب سے پرورش ہو رہی ہے تو مقام تو اندازہ ہو ہی جائے گا یہ کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، یہ کوئی کمال کی بچی ہے. تو زکریا علیہ السلام جو مسجد اقصی بیت المقدس کے امام بھی تھے، وہ نبی تھے بنی اسرائیل کے اس وقت، اب ان کی بھی خود اولاد نہیں تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر، ان کی بھی عمر تقریباً 80 سال کے اوپر ہو چکی تھی. الگ الگ روایات ہیں. تو ان کی بھی عمر بڑھاپے کو آئی اور ان کی بھی کوئی بچے نہیں تھے. برسوں سے کبھی اولاد گھر میں نہیں ہوئی، تو آج ایک بچی کو پالتے ہوئے آپ کے اندر ایک جو شفقت پدری ہوتی ہے، باپ ہونے کی جو آس اور تمنا ہوتی ہے، وہ جاگ گئی. حضرت بی بی مریم کو دیکھا اللہ اس کی کیسی پرورش کر رہا ہے. تو اب آگے کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبة انك سمیع الدعاء. دعا کرتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب میں آئے. کون سے محراب میں؟ جہاں بی بی مریم کی پرورش ہو رہی تھی. محراب مریم کا ذکر میں نے پہلے کیا، وہ الگ محراب ہے اور نماز پڑھنے والی محراب الگ ہے. اب قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربہ. اس محراب کے پاس جا کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. کیا کر کے؟ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو اپنی جانب سے مجھے بھی ایک نیک نسل عطا کر دے، اچھی پاکیزہ اولاد مجھے عطا کر دے. انک انت سمیع الدعاء، بے شک تو ہر پکار کو، ہر دعا کو سننے والا مولا ہے. یہ دعا کر رہے تھے کہاں کھڑے ہو کر؟ محراب میں کھڑے ہو کر. جواب آتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. فرشتوں نے پکار کر کے کہا جب وہ ابھی محراب میں ہی کھڑے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا بشارت ہو آپ کو، اللہ نے آپ کو یحییٰ کی شکل میں بیٹا دینے والا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی دعا قبول ہوئی اور چند مہینوں کے بعد ان کے گھر میں بھی بیٹے کی ولادت ہوئی. بیٹی کی جگہ پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا، بیٹا ملا، اور وہ بھی معمولی بیٹا نہیں، اللہ نے نبی بنا کر دیا، یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کس کے گھر میں؟ زکریا علیہ السلام کے. اب یہ تفصیل سننے کے بعد اب ذرا میں آپ کو اس عقیدے کی طرف لے چلتا ہوں جہاں لوگ چڑھتے ہیں بزرگوں کے ہاں جانے سے. مزارات کے پاس کیا ہوتا ہے، کیوں وہاں جاتے ہیں؟ قرآن میں زکریا علیہ السلام کا یہ پورا تذکرہ آیا ہے. اے میرے عزیزو، عقل کے اندھوں کو یہ جواب دیں کہ زکریا علیہ السلام پوری مسجد اقصی میں کہیں بھی کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں. وہ تو برسوں سے ایک محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ بھی رہے تھے اور پڑھا بھی رہے تھے. جہاں ان کا خود کا محراب تھا وہاں سے انہوں نے کیوں نہیں دعا کی؟ قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربہ. زکریا علیہ السلام وہاں چل کر کے آئے جہاں بی بی مریم بیٹھی ہوئی تھی، جہاں بی بی مریم بیٹھی ہوئی تھی اس محراب میں آ کر کے دعا کیا اور اللہ نے ان کی دعا سن لی. مریم کی پاکیزگی، مریم کی طہارت، مریم کی قبولیت، اس بات سے اندازہ لگائیے آپ کہ ایک مقدس خاتون جہاں بیٹھی ہیں. حضرت مریم نبی ہے؟ عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہے. حضرت مریم نبی نہیں ہے، وہ ایک پاکیزہ عفت مآب خاتون ہے. اللہ نے انہیں پاک رکھا، پوری زندگی بھر پاک رکھا. اس مقدس طاہرہ زاہدہ عابدہ طیبہ خاتون کی جہاں بیٹھک ہے وہاں پر ایک نبی کی دعا قبول ہو رہی ہے. نبی کی دعا مریم کی بیٹھک کے پاس قبول ہو رہی ہے. اور اب بھی لوگوں کو کنفیوژن ہے، امتی کی دعا نبی کے مزار کے پاس کیوں نہیں قبول ہوتی؟
امتی اگر نبی کے بازار کے قریب جا کر پکارے تو کیسے قبول نہ ہوگی؟ قرآن تو کہتا ہے جہاں اچھے لوگ بیٹھے ہوں وہ جگہ بھی قبولیت کی ہوتی ہے، وہ جگہ بھی قبولیت کی ہوتی ہے۔ ہم اب مزارات اولیاء پر جو جاتے ہیں ان کی قبر دیکھنے کے لیے نہیں، وہ مقام جہاں پر اللہ کے ولی دفن ہے وہ جگہ مقدس ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جہاں بی بی مریم کی محراب تھی وہاں زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، تو ہم جو مزارات اولیاء پر جاتے ہیں دعا تو ہم اللہ سے ہی کرتے ہیں، جو زکریا علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ دعا ہمیں اللہ سے ہی کرتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن جگہ کی بھی تاثیر ہوتی ہے، جگہ کی بھی اپنی تاثیر ہوتی ہے، اس لیے مقدس مقامات پر جا کر مانگنا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری ایک بات میں آل عمران کے بارے میں کہہ رہا تھا آپ سے، اولاد بہت زیادہ ہو، اشرف ہو، اعظم ہو، اکرم ہو اولاد، تو ان کو آل کہا جاتا ہے، آل رسول، آل غوث۔ اب سنیے، توجہ چاہتا ہوں، آل عمران قرآن نے کہا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عمران کی اولاد، عمران کی اولاد، اولاد کو آل کہتے۔ حضرت عمران کی کتنے اولاد ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہوئی، وہ بھی بڑھاپے میں ہوئی، حضرت بی بی مریم ایک بیٹی ہوئی، اس کے علاوہ کوئی دوسرے بچے ان کے نہیں ہوئے۔ اچھا، بی بی مریم جب یہ جوان ہوئی تو ان کو تو شادی بھی نہیں کرائی گئی، بلکہ اللہ رب العزت نے غیب سے انہیں بنا کسی محرم، کسی مرد کے چھوئے ان کو ایک بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں عطا کیا۔ حضرت مریم کے گود میں کون پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب توجہ چاہتا ہوں، حضرت بی بی مریم کی اور کوئی دوسری اولاد ہے؟ ایک بیٹا بس۔ اب عمران کی آل میں کتنے لوگ آئے؟ حضرت عمران کی آل میں کتنے لوگ؟ حضرت عمران کی بیٹی ایک بی بی مریم اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہے، بس دو، ایک بیٹی ایک نواسا۔ پھر بھی اللہ فرما رہا ہے آل عمران، عمران کی اولاد۔ اولاد جمع ہے، دو سے زیادہ ہو تو اولاد کہا جاتا ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے دو سے زیادہ ہو تو اولاد کہیں گے، ایک ہو تو ولد کہیں گے، دو ہو تو ولدین کہیں گے، دو سے زیادہ ہو تو اولاد کہیں گے۔ تو اولاد ہے ہی نہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک نواسا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ آل فرما رہا ہے۔ یہاں سے مفسرین نے بڑی پیاری بات فرمائی، اے میرے عزیزو، تمہارے گھر میں 10 بچے ہو جائیں اور بگڑے ہوئے ہوں تو اسے آل نہیں کہتے، ایک بچہ ہو پرہیزگار ہو وہی پوری آل کے برابر ہے، وہی پوری آل کے برابر ہے۔ یعنی ایک آدمی کبھی کبھار پوری تحریک بن جاتا ہے، ایک مرد کبھی کبھار پوری تنظیم بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمران کی ایک بیٹی مریم وہ پوری دنیا کی خواتین کے لیے کافی ہے، اور ان کا ایک نواسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اچھے اچھے مردوں سے بھی اچھا ہے۔ تو یہاں پر اولاد کی جگہ پر آل جو استعمال ہوا ہے دو ہی لوگوں کو۔ اچھا، دوسری جگہ پر دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، کئی بیٹے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، اس میں سے تو ایک بیٹا کافر بھی تھا۔ جب نوح علیہ السلام کے قوم پر طوفان آیا، سیلاب آیا، پورا پانی دنیا میں بھر گیا، کتنا جانتے ہیں؟ دنیا کا کوئی پہاڑ باقی نہیں تھا، سب ڈوب چکے تھے، کوئی پہاڑ باقی نہیں تھا، اتنے ہائی لیول تک پانی جمع ہو چکا تھا، اوپر سے بھی پانی آتا تھا، نیچے زمین سے بھی پانی نکلتا تھا۔ تو جب نوح علیہ السلام کی ایک کشتی صرف اس پانی میں تیر رہی تھی، باقی کچھ بھی نہیں تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا، آجا میری کشتی میں۔ وہ غدار تھا، کافروں کے ساتھ بھاگ رہا تھا، تب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ وہ کافر تھا تو اللہ فرماتا ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کے اولاد میں سے ہے ہی نہیں، وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، ہے بیٹا حقیقت میں دیکھا جائے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ آپ کی آل ہے ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ عشق رسول ہے تو تمہارا نسب ثابت ہے، اور اگر عشق رسول نہ ہو تو نسب بھی ختم ہو جاتا ہے، چاہے کسی بڑے کا بیٹا ہو، اگر گمراہ ہو گیا تو اس کا نسب نہیں، محفوظ نہیں، اور اگر پاکیزہ ہے غریب ہی کیوں نہ ہو اس کو نسب ثابت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آل عمران کی کچھ باتیں تھیں۔
اللہ رب العزت نے اس میں اور بھی بہت سارے عجائبات و غرائبات کو بیان فرمایا ہے۔ تیسرے پارے کی یہ چند چیزوں میں ایک اور چیز آیت مباہلہ بھی آئی ہے۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہے مکالمہ، عربی کے کچھ ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے۔ مکالمہ کا مطلب ہے ہم بیٹھ کر کے ڈسکس کر رہے ہیں کوئی بھی ٹاپک پر، اس میں جھگڑا نہیں ہو رہا ہے، میں کچھ باتیں کر رہا ہوں، آپ کچھ باتیں کر رہے ہیں، یہ مکالمہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے اگر دلیلوں پر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ سنے ہوں گے آپ، دیکھے کم ہوں گے مناظرہ، بہت سارے دو جماعتوں کے بیچ میں مناظرہ ہوتا ہے، 5 منٹ ادھر والا بولے گا، 5 منٹ ادھر والا بولے گا، دونوں لوگ اپنی اپنی دلیلیں پیش کریں گے، اور اس میں دو فیصل بھی بیٹھے ہوتے ہیں، دونوں کی جانب سے فیصلہ کرنے والے، تو وہ مناظرہ ہے۔ اس سے ہائی لیول کا ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کچھ بھی مت کرو، کوئی دلیل نہیں، کوئی کلام نہیں، آؤ دونوں لوگ، ادھر والا بھی ادھر والا بھی، جس کو بھی اختلاف ہے کسی مسئلے میں، دونوں جمع ہو جاؤ، بیٹھو، اللہ کی بارگاہ میں معاملہ چھوڑ دو، دونوں یہ کہو کہ اے اللہ، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کا منہ کالا کر دے، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، دونوں بولو۔ اور یہ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ مباہلہ ہو جاتا ہے، اللہ جھوٹے کا منہ کالا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کے حضور یہ معاملہ چھوڑ دیا تو ایسا پہلے ہوا کرتا تھا۔ مباہلے کا ایک طریقہ یہ بھی کہ جیسے آگ جل رہی ہے اور ایک سامنے وہ میرا حریف ہے، میرا مد مقابل ہے، اور میں ایک طرف ہوں، دونوں کے درمیان اگر مباہلہ ہوگا تو ایسے ہوگا کہ چل میں بھی اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہوں، تو بھی اپنا ہاتھ آگ میں ڈال، جو حق پر ہوگا اسے آگ نہیں جلائے گی، اور جو باطل پر ہوگا اس کو آگ جلا دے گی۔ یہ بھی مباہلے کا طریقہ ہے، مباہلے کا طریقہ ہے۔ اور اس مباہلے میں جلدی کوئی کافر آتا بھی نہیں ہے، برسوں آگ کی پوجا کرنے والے بھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن ہم نے کبھی آگ کی پوجا نہیں کی، کبھی نہیں۔ ہم تو آگ کو صرف گرم کرنے والا ایک آلہ سمجھتے ہیں، اور کیا اس سے زیادہ۔ آگ کی کبھی پوجا نہیں کی۔ یہ اگنی پوجا جو ہے وہ ساری چیز ہمارے یہاں ہے نہیں۔ ہم نے کبھی آگ کو خدا کا درجہ نہیں دیا۔ اگر خدا کا درجہ دے دیں تو پھر ہم اس کے اندر پناہ بھی لیں۔ دیکھیں آپ اللہ کے حضور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو اپنی رحمت میں مجھے چھپا لے۔ یہی تو باتیں ہوتی ہیں نا۔ آگ سے وہ کیسے جا کر کے کہتے ہوں گے کہ تو مجھے اپنے اندر چھپا لے؟ ایک بار چھپا لی اس نے تو پھر دوبارہ کبھی مانگنے کی زبان بھی نہیں رہے گی۔ خدا وہ ہے جس کی رحمت کے پردے میں چھپ جانے کی تمنا کی جاتی ہے۔ ہم آگ میں کیا چھپیں گے؟ ہاں، ایسے بہت سارے مباہلے ہوئے ہیں تاریخ میں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی تھی اس طرح کی۔ ایک پجاری آگ کی پوجا کرنے والے نے یہ کہا بھی تھا، وہ برسوں سے آگ کی پوجا کر رہا تھا۔ میں مباہلے کو تھوڑا سا سمجھا دوں اور پھر آیت کی طرف آؤں گا۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجمیر کے شروع کے دن تھے جب اس پجاری نے آگ کی بہت دنوں سے پوجا کرتے کرتے بیٹھا رہا، تو آپ کا گزر ہو رہا تھا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے کہا کہ چھوڑ دے اس کو، برسوں سے پوجا کر رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت کر۔ وہ بھڑک گئے، ان کے خداؤں کو کچھ بولا جائے تو وہ بھڑکتے ہیں، وہ عادت ہے۔ تو آپ نے سمجھایا کہ ٹھیک ہے چل، کتنے سالوں سے؟ کہا جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے میں عبادت کر رہا ہوں۔ کہا یہ تیرا خدا ہے تو ذرا اس میں ہاتھ ڈال کے دکھا۔ تو اس نے کہا یہ کیسی بیوقوفی کی بات کر رہے ہو، آگ کی تاثیر ہے وہ جلاتی ہے۔ کہا پھر تیرا خدا کیسے جو تجھے خود جلا رہا ہے؟ کہا اے معین الدین، کیا آپ اس میں ہاتھ ڈال سکتے ہو؟ آپ کو نہیں جلائے گی۔ کہا میرا مولا اگر چاہے گا تو یہ نہیں جلائے گی، میں جس کی عبادت کرتا ہوں اگر وہ چاہے گا تو یہ نہیں جلائے گی۔ اس پجاری کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو بھی آپ نے اٹھا لیا اور آگ میں چلے گئے۔ آگ میں چلے گئے، صبح جو گئے شام ہو گئی، باہر آئے نہیں۔ اس نے بہت واویلا مچایا، سارے لوگوں کو، گرو گھنٹالوں کو جمع کیا کہ یہ ایک درویش آیا ہے، فقیر خود بھی گیا اور میرے بچے کو بھی لے گیا ہے، اور آگ ہے کہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ بعد میں اتفاق سے یہ بات طے ہو گئی کہ آگ کو بجھا دیا جائے، جو برسوں سے نہیں بجھا رہے تھے، بچے کو نکالنا ہے، درویش کو نہیں، بچے کو نکالنا ہے۔ آگ کو بجھانے کا کام ہو رہا تھا، وہ عام آگ نہیں جو ادھر ادھر لگی ہوئی، بلکہ وہ پوجا والی آگ ہے۔ تو جب
آگ کے بجھانے کا کام شروع ہوا تو سرکار معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جبہ جھٹکتے ہوئے صحیح سلامت باہر آیا، کچھ بھی نہیں، اور اس کے بچے کو اس کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ جگہ جگہ سے پکڑ کر چھو کر دیکھ رہا ہے، ٹھنڈی پیشانی ہے، بدن میں آگ کی حرارت تک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مباہلہ فرمایا تھا، آج بھی وہ جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، یہ اہل حق کی علامتوں میں سے ہے۔ بزرگوں نے فرمایا غریب نواز اگر چلے جاتے تو وہ یہ کہتے کہ جادو کے ذریعے سے چھپ گیا ہوگا آگ میں، بچے کو لے جا کر کے یہ دکھایا کہ اللہ والوں کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے اسے بھی کوئی جلاتا نہیں، تھا تو بچہ کسی اور کا لیکن ہاتھ لگاتا غریب نواز کا۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح کا ایک مباہلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زندگی پاک میں ہوا۔ عیسائیوں نے چیلنج کر دیا، عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو آئیے آپ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ عیسائی پہلے سے مباہلہ کر کر کے لوگوں کے اوپر اپنے غلبے کو ثابت کرتے تھے، جو اہل حق عیسائی تھے۔ تو یہ تو بگڑے ہوئے عیسائی تھے اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں، اگر اہل حق ہوتے تو حضور پر ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ انجیل میں بھی ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنے والے ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی۔ تو نجران ایک علاقہ ہے، نجران کے عیسائیوں نے چیلنج کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا، اے حبیب آپ بھی جائیں، تیار ہو جائیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ان سے کہو وہ اپنے بچوں کو لے آئیں، اپنی عورتوں کو لے آئیں، میں اپنے بچوں کو لے آتا ہوں، میں اپنے گھر والیوں کو لے آتا ہوں، اور پھر میدان میں بیٹھ کر مباہلہ کریں گے، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس کا چہرہ کالا ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ جائیں نجران کے عیسائیوں کے پاس، عیسائیوں نے چیلنج تو کیا تھا، بہت پھیلایا تھا بات کہ ہم محمد سے مباہلہ کرنے والے ہیں، مباہلہ کرنے والے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں سے کس کو لیتے؟ اللہ اکبر، سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلایا، اور اس کے بعد حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو بلایا، دونوں ساتھ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک گود میں امام حسن مجتبیٰ کو لیا، دوسری گود میں امام حسین اکبر کو لیا۔ اب یہ پنجتن پاک کا قافلہ مباہلے کے لیے نکلا ہے، ان سے بڑھ کر کون سی ذات ہوگی؟ جب یہ 5 لوگ مباہلے کے لیے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سید الانبیاء ہے، نبیوں کا سردار ہے، اور ادھر شیر خدا ولیوں کا سردار ہے، بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہے، بیٹا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ ارے سارے سردار نکلے ہیں، سارے حاکم نکلے ہوئے ہیں مباہلے کے لیے۔ تو جب یہ نورانی چہرے والوں کا قافلہ نجران پہنچا تو عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے دیکھا نہیں تھا، ایسے ہی چیلنج کر دیا تھا، تو بڑے اپنے قلعے کے اوپر سے جا کر اوٹ سے چھپ کر کے جب اسے خبر دی گئی کہ چیلنج کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اپنے نواسوں کے ساتھ آ گئے ہیں، میدان کے قریب میں جب حضور آنے لگے، اللہ اللہ، اندھیریوں میں